بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جنت میں اپنے ماں باپ سے کیسے ملاقات ہوگی؟ پیارے دوستو، ذرا سوچئے کہ وہ منظر کیسا ہوگا۔ جنت میں کن کن رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ پیارے دوستو، جنت ایک ایسی بے مثال اور شاندار جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ اس جنت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی دل میں ان کا خیال آیا۔ پیارے دوستو، جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی کسی اعلیٰ ترین نعمت کا بھی جنت کی کسی بھی چیز سے کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کو مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی چادر لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تجھ سے رضامند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب، اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر روح اس طرح کی حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں، تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اسے آسمان کی عروا کے سامنے لاتے ہیں تو عروا خوش ہوتی ہیں۔ وہ خوشی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی کے بچھڑے ہوئے کی آمد سے بھی زیادہ انسان کو میسر ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اسی میں ہمارے یہ دنیاوی اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یعنی جنت میں یہ سوال اکثر اوقات ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ یعنی ہماری ماں کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ تو پیارے دوستو، احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ جب کوئی روح الاکین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات کرتی ہیں۔ اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد الاکین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ میرے وہ بندے جو میری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور ان کے آگے ہر وہ چیز ہوگی جس کی سب دلوں کو خواہش ہوتی ہے اور جس میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ تو پیارے دوستو، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی داخل ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اگر نیک اعمال ہوں گے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اسی طرح یہ نعمت اس پر پوری کیجیے اور اس کو موت دے دیجیے۔ بس اس کے بعد اس گناہ گار کا بھی عمل پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں، اے اللہ، اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب بن جائے۔ پیارے دوستو، مختلف روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد میں بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ یقیناً بہت نیک لوگ ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے لیکن شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہوگی۔
اور سچے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام خواہشات کو پورا فرما دے گا۔ اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ بھی بھلا دے جو دنیا میں اس سے سرزد ہو گئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بھلا دے گا، کیونکہ جنت میں امن اور سکون کی جگہ ہے، جہاد، غم اور غصے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی، اور جنت میں مومن اور جنتی کے لیے خوشحالی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اگر واقعہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔